لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا هبني عطاك يا الله أنت الكريم منك العطاء يا الله أنت العظيم يا الله فيك الرجاء يا الله أنت الحليم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ناظرین کرام، حدیث جبریل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کا انسانی شکل میں تشریف لانا اور دین کے بارے میں چند بنیادی سوالات کرنا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمانا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے اور آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے گزشتہ کئی پروگرامات سے، اور اس حدیث جبریل کے ذیل میں آج کا ہمارا موضوع ہے خشوع و خضوع، اقامت صلاۃ کا لازمی تقاضا. چونکہ اقامت صلاۃ کی بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ تقیم الصلاۃ سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر احادیث ہیں جس میں آپ نے اسلام کی 5 بنیادیں ارشاد فرمائی ہیں، بنی الاسلام علی 5، اس میں بھی اقام الصلاۃ کا ذکر ہے کہ نماز قائم کرے. قرآن پاک کے اندر بھی اقیم الصلاۃ، صلوا الصلاۃ، یا صلو کا حکم نہیں ہے بلکہ حکم ہے اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کریں. تو بہت ساری چیزیں نماز کے قائم کرنے کی بنیادی شرائط میں سے ہیں، اس کی بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن ایک لازمی تقاضا جس کو خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے، یہ لازمی تقاضا اس لیے ہے کہ اس کے بغیر اقامت صلاۃ کا فریضہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا. یہ لازمی تقاضا ہے. اسی طرح حالت اسلام میں ہونا یہ بھی نماز کے لیے بنیادی شرط ہے. اسی طرح عقل موجود ہونا، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ مخبوط الحواس نہ ہو اور فاتر العقل نہ ہو، جس شخص کو سمجھ بوجھ اور شعور پورا نہ ہو، یہ بھی شعور پورا ہونا بھی نماز کے لیے بنیادی شرط ہے. اسی طرح ناظرین کرام، تمیز یعنی برائی اور بھلائی میں کوئی شخص تمیز کر سکے، یہ بھی نماز کی بنیادی شرائط میں سے ہے. کوئی شخص اگر وضو نہیں کرتا تو اس کی نماز پوری نہیں ہوگی، یہ بھی اقامت صلاۃ کی لازمی شرائط ہے. پھر ناظرین کرام، طہارت اور پاکیزگی پوری طرح سے حاصل کی ہوئی ہو. ہم لوگ غسل کر لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، اس سے صفائی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ شریعت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے مطابق باقاعدہ پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک پاکی حاصل نہیں ہوگی. یعنی صفائی حاصل ہو جائے گی، پاکی اور طہارت حاصل نہیں ہوگی. جبکہ نماز کا بنیادی تقاضا، اقامت صلاۃ کا بنیادی تقاضا وہ طہارت ہے، وہ صفائی تو ہے ہی. الطہور شطر الایمان، کہ ظاہری صفائی بھی ہونی ہے، باطنی صفائی بھی ہونی ہے، اور اس میں طہارت کے وہ تقاضے پورے کرنا ضروری ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حد سے اکبر اور حد سے اصغر، بڑی ناپاکی اور چھوٹی ناپاکی سے باہر آنے کے لیے اور اس سے نجات پانے کے لیے جو طریقہ کار بتائے ہیں اسی کو ملحوظ رکھنا پڑے گا. پھر ناظرین کرام، اس کے علاوہ جو سطر کا چھپانا ہے یہ بھی نماز کی بنیادی شرائط میں سے ہے، اور قبلہ روح ہو کے نماز پڑھنا یہ بھی نماز کی بنیادی شرائط میں سے ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ ان تمام شرائط کو بھی آپ نماز کے لیے، اقامت صلاۃ کے لیے لازماً اس کا اہتمام کریں گے. لیکن خشوع اور خضوع تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا عام طور پر اہتمام نہیں ہوتا. ظاہری شرائط کا اہتمام ہم کر لیتے ہیں، خشوع اور خضوع کا اہتمام نہیں ہوتا، جبکہ یہ اسی طرح نماز کا اور اقامت صلاۃ کا لازمی تقاضا ہے جس طرح سے دیگر بنیادی تقاضے ہیں. خشوع کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ناظرین کرام ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خضوع بھی. اسی طرح عربی زبان میں اس کا ایک اور لفظ ہے جس کو تواضع کہتے ہیں. تو خشوع، خضوع یا تواضع یہ تینوں ہم معنی الفاظ ہیں، ان کا معنی ایک ہی ہے، اور اس سے مراد عاجزی لی جا سکتی ہے. تو علامہ جرجانی نے اپنی کتاب التعریفات کے اندر اس کی خضوع کی جو تعریف کی ہے، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تینوں الفاظ ہم معنی ہیں، مترادف ہیں، اور اس کا ترجمہ یا اس کی تعریف، ڈیفینیشن انہوں نے یہ کی ہے کہ هو الخوف الدائم،
کہ یہ حقیقت میں ایک دائمی قسم کا خوف ہے جو دل کے اندر ہونا چاہیے. هو الخوف الدائم فی القلب, یہ دل میں ہوتا ہے. اور ساتھ ہی اس کی تعریف کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ فرماتے ہیں وَهُوَ التَّوَاضُعُ لِلَّهِ, اور یہ اللہ کے لیے جھک جانا ہے, عاجزی اختیار کرنا ہے, بِقَلْبِهِ وَجَوَارِحِهِ, یعنی کوئی شخص جو ہے اپنے دل سے یعنی باطنی کیفیات بھی اللہ کے سامنے عاجزی کے جذبے کے ساتھ جھکا دے, اور ظاہری جو اس کے اعضاء اور جوارح ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے جھکا دے. اس کو کہتے ہیں خشوع اور خضوع, یعنی باطنی اور ظاہری طور پر اپنی ساری صلاحیتیں اور اپنی ساری ایبلٹیز اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ خوف اور محبت کے جذبے کے تحت, یعنی ایک ایسی عاجزی کو خشوع و خضوع کہا جاتا ہے جو خوف اور محبت کا مجموعہ, دل کے اندر شدید قسم کا خوف اللہ کے عذابوں کا ہو, اللہ کی ناراضگی کا ہو, اور دل کے اندر شدید محبت اللہ تعالیٰ کے انعامات کی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ہو. اگر یہ کیفیت موجود ہو تو اس کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں. ناظرین کرام, تقویٰ کی ایک اصطلاح آپ نے سنی ہوگی, اس کا مفہوم بھی اس کے قریب تر ہی ہے. یعنی تقویٰ کیا ہوتا ہے, وہ بھی ایک باطنی کیفیت ہے کہ انسان کے دل میں نیکی کی شدید محبت اور شدید اس کا جذبہ موجود ہو اس کو کر لینے کا, اور برائی کی شدید نفرت اس کے دل کے اندر موجود ہو. یہ کیفیت ضروری ہے کہ انسان اللہ کی شدید ترین محبت میں اور نیکی کی شدید ترین محبت میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یہ سارے کام کرے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کو برائی سے شدید نفرت ہو اور اللہ کی ناراضگی کا خوف دل میں ہو کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. اگر یہ دونوں باتیں موجود ہوں تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں, اور خشوع و خضوع کی جو کیفیت ہے وہ بھی اسی وقت حاصل ہو سکتی. یعنی تقویٰ کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ارشاد ہے کہ التقویٰ ہا ہنا, التقویٰ ہا ہنا, التقویٰ ہا ہنا, یہ بھی هو الخوف الدائم فی القلب, یعنی یہ جو خضوع اور خشوع ہے یہ بھی دل میں ہوتا ہے, اور اعضاء و جوارح اس کی تائید کرتے ہیں. اور تقوی کی کیفیت بھی یہ ہے کہ وہ دل میں ہوتی ہے, اور یہ اصل میں دوہرا احساس تقویٰ ہے. دوہرا احساس اس لیے کہ اس کی ایک پرت اور اس کی ایک جہت یہ ہے کہ انسان ہر وقت اس تڑپ میں رہے کہ مجھ سے کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا کام سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے اور دوسری جہت یہ ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام مجھ سے ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث بن سکتا ہے. یہ اگر احساس موجود ہو تو اس دوہرے احساس کا نام تقویٰ ہے. ناظرین کرام, خشوع اور خضوع بھی اس سے قریب تر چیز ہے کہ دل کے اندر شدید قسم کا خوف اللہ کے عذابوں کا اور اللہ کی ناراضگی کا موجود ہو, اور شدید قسم کی محبت اللہ کی رضا کے حصول کی, اور یہ تڑپ موجود ہو کہ مجھے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے. اگر یہ دونوں قسم کی تڑپ دل میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خشوع و خضوع موجود ہے, اور خشوع و خضوع وہ چیز ہے جو نماز کا لازمی تقاضا ہے. ناظرین کرام, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین, کہ اے مومنو تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. یعنی نماز پڑھنا اور بات ہے, اور اس کی حفاظت کرنا, ہر چیز کا خیال رکھنا, اور اس کے ایک ایک پہلو کا, ظاہری پہلو کا, باطنی پہلو کا, اس کی شرائط کا, اس کے سارے تقاضوں کا خیال رکھنا, یہ اس کی حفاظت کے اندر آتا ہے. حافظوا علی الصلوات, ساری نمازوں کی حفاظت کرو, اور خاص طور پر درمیانی نماز, جو معروف تفسیر کے مطابق درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے, جو دیگر ساری نمازوں سے زیادہ اہم ہے, اور حفاظت کے اعتبار سے اس کی حفاظت زیادہ ضروری. اور ساتھ فرمایا وقوموا للہ قانتین, جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو یعنی نماز کے لیے, تو تمہاری کیفیت یہ ہو کہ انتہائی فرما برداری اور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یعنی ظاہری اور باطنی کیفیات اس عاجزی کا مظہر بن جائیں, اور انسان جو ہے باطنی طور پر بھی اسی طرح جھکا ہوا ہو جس طرح وہ ظاہری طور پر جھکا ہوا ہے. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے. ناظرین کرام, نماز کا ایک حصہ, لازمی حصہ رکوع ہے, اور جب رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو آپ کے رکوع کی جو کیفیت صحابہ کرام نے بیان کی ہے, یعنی ایک ایک چیز پوری ہو. اور اس کا میں آگے ذکر کروں گا کہ خشوع و خضوع کا ظاہری کیا مطلب ہے اور باطنی کیا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں. لیکن آپ صرف اگر رکوع کا اندازہ کریں اس حوالے سے کہ انسان کی ظاہری اور باطنی ساری چیزیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوں, یہی خشوع اور خضوع کا مطلب ہے,
تو رکوع کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ظاہری کیفیت صحابہ کرام نے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع فرماتے تھے تو صرف پاؤں نیچے لگے ہوتے تھے، ٹانگیں بالکل سیدھی ہوتی تھیں، دونوں ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں پر ہوتے تھے، بازو بھی بالکل سیدھے ہوتے تھے، اوپر سے کمر بالکل سیدھی ہوتی تھی، نہ وہ اوپر کو اٹھی ہوئی ہوتی تھی اور نہ نیچے کو جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ اب اندازہ فرمائیے، جب کمر بالکل سیدھی ہو، ٹانگیں بالکل سیدھی ہوں، بازو بالکل سیدھے ہوں، گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو، تو یہ کیسی کیفیت بنتی ہے اللہ کے سامنے انسان کے جھکنے کی۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کس طرح انسان جھکا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رکوع میں آپ دعائیں پڑھا کرتے تھے، ایک تو دعا وہ ہے سبحان ربی العظیم جو ہم سب پڑھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رکوع اور سجود کے اندر پڑھنے والی دیگر دعائیں بھی مذکور ہیں اور منقول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دعائیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس میں ایک دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں پڑھتے تھے، آپ ذرا اس کا اگر مطالعہ فرمائیں اور اس کے الفاظ پر غور کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خشوع و خضوع کا کیا مطلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم انی لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عزمی و مستقل به قدمی، کہ اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، اللہم انی لک رکعت و بک آمنت، اللہ تجھ پر میں ایمان لایا، اور اللہ تیرے سامنے میں جھکا ہوں اور اپنا آپ میں نے تیرے سپرد کر دیا ہے۔ اور کیسے جھکا ہوا ہوں، ظاہری کیفیت اور باطنی کیفیت کس طرح ایک ہو جاتی ہیں۔ فرمایا خشع لک سمعی و بصری و مخی و عزمی، اللہ تیرے سامنے یہ صرف ظاہری میرا جسم نہیں جھکا ہوا، خشع لک سمعی، بلکہ میری سماعتیں بھی جھکی ہوئی ہیں، میری بصارتیں بھی جھکی ہوئی ہیں، و مخی و عزمی، میری ہڈیاں بھی جھکی ہوئی ہیں، اور میری ہڈیوں کا جو گودا ہے میرے جسم کے اندر، ساری کیفیات تیرے سامنے اللہ جھکی ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، وَمَسْتَقَلَّ بِهِ قَدَمِي، اور اللہ یہ جو میں دو قدموں پہ کھڑا ہوں حقیقت میں یہ بھی تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ کیفیت باطنی ہوتی ہے، اور ظاہری رکوع کی کیفیت میں نے عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ناظرین کرام، ایسا رکوع ہو تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ لا خیر فی دین لیس فی رکوع، جس دین کے اندر ایسا رکوع نہ ہو اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں، گویا ساری بھلائیاں اس رکوع کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی عاجزی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ خشوع و خضوع کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت پروگرام میں ایک وقفے کا وقت ہوا ہے۔ ناظرین کرام، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنت الرحيم يا أنت الرحيم يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے جانے سے پہلے خشوع و خضوع کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اقامت صلاۃ کے لازمی تقاضوں میں سے ایک بہت بڑا جو لازمی تقاضا ہے جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، وہ خشوع اور خضوع ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے وقفے سے جانے سے قبل ایک مثال پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رکوع ہوتا تھا وہ خشوع اور خضوع کی بہترین مثال تھا۔ آپ کی پوری نماز ہی خشوع و خضوع کی مثال تھی، لیکن خاص طور پر جو رکوع ہے اس کی جو ظاہری کیفیات اور باطنی کیفیات وہ دونوں اس بات کا پتہ بتاتی ہیں کہ خشوع اور خضوع حقیقت میں کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ اور یہی بہترین مفہوم ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، انسان جب اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، تو اس کو وہ کیفیت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ حقیقت میں کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، کس مالک الملک کے سامنے کھڑا ہے، اور اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت اگر پیدا ہوگی اور شدید قسم کا اللہ کی ناراضگی کا خوف اور اللہ کی رضامندی کا شوق یہ اگر موجود ہوگا تو اسی کا نام خشوع اور خضوع ہے، اور کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدا ہی ناظرین کرام اس بات سے ہوتی ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع رکھنے والے ہیں۔ اور خشوع و خضوع کا معنی میں نے عرض کیا شروع میں کہ ایسی عاجزی جو خوف اور محبت کا مجموعہ ہو۔ اگر خوف اور محبت کا مجموعہ ایسی عاجزی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے خشوع و خضوع موجود ہے۔
اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے، وگرنہ صرف نماز پڑھنا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ ایسی نماز جس کے اندر خشوع و خضوع نہیں، ناظرین کرام اللہ نے قرآن میں فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے تو جہنم ہے۔ اور کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ظاہری عمل ہو رہا ہے، یعنی الفاظ بھی دہرائے جا رہے ہیں، کھڑے بھی ہیں، قیام بھی ہو رہا ہے، رکوع بھی ہو رہا ہے، سجدہ بھی ہو رہا ہے، ایسا رکوع، ایسا قیام، ایسا سجدہ جس کے اندر خشوع و خضوع نہیں، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے نماز پڑھی ہی نہیں، بلکہ ایسا نماز پڑھنے والا تو جہنمی ہے۔ اس نے نماز کی کیفیت بھی اس کی پوری طرح سے اندازہ نہیں کیا، اور نماز کی وہ کیفیت نہیں بنائی جو نماز کا لازمی تقاضا۔ تو کامیابی کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ ضروری ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ناظرین کرام، سورۃ المومنون کے اندر ہی آگے جا کے آیت نمبر 57 سے 60 تک اللہ کریم نے پھر خشیت کا اور خشوع و خضوع کا ذکر فرمایا کہ مومنین کی صفات بیان فرماتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، مومن وہ ہیں جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، یعنی انتہائی خوف زدہ ہوتے ہیں، اللہ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، یہ لوگ اللہ کی ساری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں کرتے، یعنی مومنین کی کیا صفات بیان ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، یعنی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، اور ساری نیکیاں کر رہے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا، جو بھی انہوں نے صدقہ خیرات کرنا ہے وہ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وقلوبہم وجلہ، ان کے دل دہل جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہوئے دل دہل جاتے ہیں، روزے رکھتے ہوئے دل دہلتے ہیں، نیکیاں کرتے ہوئے دل دہلتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہر وقت جواب دہی کا خوف ان کے ذہنوں کے اندر رہتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے خشوع اور خضوع کی کیفیت جو مومنین کو عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ہیں وہ لوگ جو نیکیوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، جو اس مقابلے میں کامیاب ہونے والے اور اس مقابلے میں ٹاپ کرنے والے لوگ ہیں۔ اور کامیاب لوگوں میں یہ جو مقابلے کا امتحان ہے، یعنی جو اللہ کریم نے جس امتحان کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ مقابلے اور مسابقے کا امتحان۔ ہم دنیا میں مقابلے کے امتحان دیتے ہیں، ہمیں اللہ کے امتحان کی کیفیت سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی الجنہ، سابقوا الی مغفرہ، یہ جو مسابقہ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، یہی امتحان ہے۔ فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے یہی لوگ ہیں، وہم لہا سابقون، اور اس مقابلے میں بڑھنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو۔ ناظرین کرام، اس خشیت سے اور اللہ کی ہیبت سے ڈرنے سے بعض اوقات دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے کھاتے میں اور جن کے کردار میں زیادہ نیکیاں نہیں ہیں، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ گناہ گار ہیں اور بہت زیادہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے۔ یہی خیال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین اور زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ، ان کے دل میں بھی آیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہیبت سے ہر وقت تھر تھراتے رہتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہوئے بھی ان کے دل دہل جاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اور خیال ظاہر کیا اپنا، کیا یہ وہ لوگ ہیں الذین یزنون ویشربون الخمر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ویسرقون، جو چوریاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں، کیا ان سے مراد وہ لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں والذین یصلون، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، ویصدقون، اور یہ صدقہ کرتے ہیں، ویصومون، اور یہ روزے رکھتے ہیں، یعنی یہ ساری نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کو خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، خوف ان کو اس بات کا لاحق رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال اللہ کے ہاں نامقبول ہو جائیں۔ یہ کیفیت نماز پڑھتے ہوئے اگر انسان کے دل میں ہو کہ کہیں میں اللہ کے عذابوں کا شکار نہ ہو جاؤں، کہیں میری نماز نامقبول نہ ہو جائے،
اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہر وقت لاحق رہے، یہ خوف رہے، اور ساتھ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا شوق رہے، یہ اگر رہے گا تو پھر خشوع اور خضوع پورا ہوگا، اور پھر ایسی نماز بھی پوری ہوگی، وگرنہ وہ نماز تو نماز ہی نہیں جس کے اندر خشوع اور خضوع نہیں۔ ناظرین کرام، سورۃ المعارج کے اندر بھی اللہ کریم نے یہی بات دہرائی ہے کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ مومنین کی جو صفات بیان کی ہیں اس میں یہ صفت کہ وہ لوگ اپنے رب کے عذابوں سے ڈرتے ہیں، یعنی یہ اللہ کے عذابوں کا خوف موجود رہنا اور یہ احساس رہنا کہ میں مالک الملک کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا تو پھر انشاءاللہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اور اگر کہیں اللہ نخواستہ یہ نامقبول ہو گئی تو میں اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاؤں گا۔ یہ کیفیت اگر دل میں موجود رہے اور برابر موجود رہے، پوری نماز کے اندر موجود رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں، اور اگر یہ موجود نہ رہے تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک حدیث جس کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازوں کا ذکر کیا، یعنی یہ ساری ناظرین کرام مومنین کی صفات ہیں، اور مومنین کی صفات کے بارے میں ایک بات ہر وقت ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی مومنین کی صفات کا ذکر کیا ہے، جیسے میں نے کچھ مثالیں بھی دیں سورہ مومنون کی ابتدا میں اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 57 سے 60 میں بھی، اور اسی طرح قوموا للہ قانتین کی بات ہوئی، یہ جہاں کہیں بھی ہے، عباد الرحمن کی بات ہے سورہ فرقان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی، یا پھر سورۃ المعارج کے اندر مومنین کی صفات کی بات ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ہی عجیب حقیقت ہے کہ جہاں کہیں مومنین کی صفات کی بات ہوئی ہے تو اس کی ابتدا میں بھی اللہ کریم نے نماز کا ذکر کیا ہے، اور اس کے تذکرے کے مومنین کی صفات کے اختتام پر بھی نماز کا ذکر کسی نہ کسی طور موجود ہے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ بات اتفاقی نہیں ہے کہ مومنین کی صفات کی ابتدا بھی نماز ہے، اس کی انتہا بھی نماز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز میں خشوع و خضوع پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارا یہ موضوع جاری رہے گا، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں بھی خشوع و خضوع، اقامت صلاۃ کا لازمی تقاضا، اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،